نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو ذلیل نہ کیا، جس شخص نے اپنی بیٹی کو ذلیل نہ کیا اور اپنے بیٹے کو کبھی اس پر ترجیح نہ دی اور اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہ جس شخص کو اللہ نے بیٹی عطا کی، اس نے بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا اور اس کو ذلیل نہیں کیا، اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت نہیں دی، تو ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ یہی نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور وہ بیٹیاں جب تک اس کے پاس رہیں وہ بلائی کے ساتھ ان سے پیش آتا رہا، اس نے اخلاق سے پیش آتا رہا، تو قیامت کے دن وہ بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی، اس کی بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ یہی نہیں، ایک حدیث پاک میں میرے آقا دو جہاں، امام مرسلہ جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں، کسی شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ شخص ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں یا کہ اس دنیا سے چلی جائیں، تو قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کا اشارہ فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں، بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ پھر ایک حدیث پاک میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی ہوں اور اس شخص نے یا 2 بہنیں عطا کی ہوں، اس شخص نے ان کی اچھے طریقے سے پرورش کی ہو اور انتہائی اچھے طریقے سے نکاح کر کے ان کو رخصت کر دیا ہو، یعنی کہ ان کی شادی بھی کر دی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ جس طرح یہ انگلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں اٹھائیں، فرمایا یہ انگلی جس طرح اس انگلی سے قریب ہے وہ آدمی مجھ سے اتنا قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہو، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہتے ہو، تو اپنی بیٹیوں سے محبت سے پیش آؤ، اس کے اخلاق سے پیش آؤ، احسان کا معاملہ کرو، بلائی سے پیش آئے کرو۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آتے تھے۔ یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس کے گھر اللہ رب العزت فرشتے بھیجتا ہے۔ کسی شخص کو جب اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتا ہے اس شخص کے گھر اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے اور وہ فرشتے اس کے گھر آ کر کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور اس کے بعد وہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس بیٹی کا احاطہ کر لیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس بیٹی کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کمزور لڑکی کو کمزور عورت سے پیدا کیا گیا اور جو اس کی کفالت کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا۔ فرمایا جو اس لڑکی کی کفالت کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا۔ اگرچہ باپ ہی اپنی لڑکیوں کی کفالت کرے، بھائی اپنی بہنوں کی کفالت کرے، اس کا اجر کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے گا، اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریب ہوں گے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں، معیت میں ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہوں گے، اور نفرت کرنے والے قریب نہیں ہوں گے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی بیٹیوں سے کبھی نفرت کی، نہ نفرت کا پیغام دیا، نہ نفرت پر مبنی حضور کی تعلیمات ہیں، محبت پر مبنی تعلیمات ہیں، محبت کا پیغام دیا، اس نے اخلاق کا پیغام دیا۔ یہی نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں، امتحان میں ڈال دیا، اور وہ شخص اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوش دلی سے پیش آیا، احسان کا معاملہ کیا، قیامت کے دن وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ کے آگے آڑ بن جائیں گی۔ جس شخص کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں کے معاملے میں آزمائش میں، امتحان میں ڈالا، اور وہ آدمی ان کے ساتھ خوش دلی سے پیش آیا، احسان کا معاملہ کیا، بلائی سے پیش آیا، اس نے اخلاق سے پیش آیا، شفقت محبت سے پیش آیا، فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جب آئے گا تو اس کی وہ بیٹیاں دوزخ کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، ڈھال بن جائیں گی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی فضیلت اور کتنا مقام ہے ان بیٹیوں کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، حضور علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک عورت آئی، ایک سائلہ، ایک حبشیہ عورت آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں نہیں تھے، وہ سائلہ تھی، اس نے سوال کیا، گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، رسول اللہ کا گھر تھا، کچھ موجود نہیں تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال کو اتنی اہمیت دی نہیں۔ اس نے مانگا، گھر میں بہت تلاش کیا، کچھ نہ ملا، بالآخر ایک سوکھی ہوئی کھجور مل گئی۔ دو بیٹیوں کے ساتھ وہ حبشیہ عورت میرے حضور کے گھر آئی تھی۔ عائشہ صدیقہ زوجہ رسول نے گھر میں بہت کچھ تلاش کیا، کچھ نہ ملا، ایک سوکھی ہوئی کھجور مل گئی۔ اس عورت نے وہ سوکھی ہوئی کھجور اپنی دو بیٹیوں میں بانٹ دی، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب اس کا یہ عمل دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو یہ کہانی اس عورت کی ام المومنین نے حضور کو سنی، اور سناتے وقت آپ دیدہ ہوگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی کہ یا رسول اللہ، آج میں نے ایک مانگنے والی کو دیکھا کہ وہ ہمارے گھر مانگنے کے لیے آئی اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک سوکھی کھجور چوہارا مل گیا۔ وہ عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ آئی تو میں نے وہ سوکھی ہوئی کھجور، وہ چوہارا اس کو دے دیا، اور اس نے سوکھی ہوئی کھجور کے دو ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی، وہ دو بیٹیاں اس کو قیامت کے دن جنت میں لے کے جائیں گی۔ ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخل کروائے گا، ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس عورت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بیٹیاں، یاد رکھنا، بخشش کا ذریعہ اور رحمت کا دروازہ اور جہنم کی ڈھال ہوا کرتی ہے۔ بخشش کا ذریعہ، رحمت کا دروازہ اور جہنم کی ڈھال بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ میں وہ واقعہ بھی نہیں بھولا کہ عرب میں